اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم اپنا لیسن کی دہرائی کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارا لیسن جو ہے وہ ہے خطبہ حجۃ الوداع، سورۃ نصر کا نزول۔ آپ یہ دیکھیں گے جب مکہ فتح ہوا تھا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو تمام بتوں سے جب پاک کر دیا تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا تھا تب تک نا۔ اسی دوران میں سورۃ نصر نازل ہوئی تھی، جس میں آپ فرمایا گیا تھا کہ آپ اب لوگ جو ہیں وہ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، بس اپنے رب کی تسبیح کرو اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ اب آپ کے وصال کا جو وقت ہے وہ قریب آ گیا ہے۔ مکہ مکرمہ کی طرف روانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو باقاعدہ حج کرنے کا ارادہ کیا، اور تمام قبائل میں اعلان کر دیا کہ جو بھی آپ کے ساتھ جانا چاہے، حج پہ ادا کرنا چاہے، تو وہ آپ کے ساتھ روانہ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو ساتھ لے کر 26 ذی القعدہ کو مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نے قربانی کے لیے 100 اونٹ لیے۔ مدینہ منورہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے ذوالحلیفہ، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں نے احرام جو تھا حج کا وہ باندھا، اور پھر 4 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور خانہ کعبہ پر جب نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ اس گھر کو اور زیادہ شرف عطا کر، اور 8 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے منا تشریف لائے اور یہیں رات گزاری، اور دوسرے دن پھر آپ حج کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر میدان عرفات میں تشریف لائے تھے۔ اور جب آپ وہاں پر تشریف لائے تو اسی دوران آپ ہر موقع پر حج کے جو مسائل تھے اس کی وضاحت لوگوں کو کرتے رہے تھے۔ الوداعی حج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک ہی حج کیا تھا، اور اس کے چند ماہ بعد ہی آپ کا وصال ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے اس حج کو الوداعی حج بھی کہتے ہیں، حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ظہر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشہور خطبہ بھی دیا تھا، جو کہ آج تک وہ ہمارے لیے ایک قانون کی، ایک لا کی حیثیت جو ہے وہ رکھتا ہے۔ اور میدان عرفات میں یہ خطبہ دیا تھا آپ نے، اور اس کے سننے والوں کی تعداد جو تھی اس وقت تقریباً 1,44,000 کے قریب تھی، اور یہ خطبہ جو تھا یہ تاریخی اسلام میں مذہبی اور سیاسی لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں جو خطبے میں بہت ساری باتیں بتائیں، ان میں سے چند کا ذکر میں آپ کو یہاں پہ کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ نے جو معیار فضیلت بتایا اور اس میں مساوات کا بھی جو درس تھا وہ بھی دیا، وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، اور کسی کالے کو کسی سرخ پر، اور کسی سرخ کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، لحاظ و امتیاز حاصل نہیں، ہاں تقوی کے سبب ضرور ہے۔ یعنی کہ فضیلت جو ہے اس کا معیار جو تھا وہ تقوی ہے، کوئی بھی انسان کا رتبہ یا اس کا رنگ و نسل نہیں تھا۔ جان و مال اور عزت کی حرمت، اور حقوق نسواں، ہدایت الہی کا ذریعہ، اور وحدت و اخوت، یہ وہ تمام پوائنٹس ہیں اہم جو کہ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے تھے۔ حقوق نسواں، جان و مال اور عزت کی حرمت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ عرب میں جان و مال اور عزت کی پہلے کوئی ضمانت نہ تھی، کوئی جس کا دل چاہتا تھا کوئی کسی کو بھی قتل کر دیتا تھا، کوئی کسی کے ہاتھوں کسی کی کوئی عزت محفوظ نہ تھی۔ اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ تشریف لائے تھے تو آپ نے واضح کیا کہ ایک صحت مند اور مثالی معاشرہ اسی صورت میں وجود میں آ سکتا ہے جب جان و مال اور عزت کو تحفظ حاصل ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق نسواں کا تحفظ جو تھا وہ کیا، کہ اسلام سے پہلے لوگوں کے عورتوں کے حقوق جو تھے وہ پوری طرح پامال ہوتے تھے۔ اس خطبے کے ذریعے آپ نے ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا، اور یہ تعلیم دی کہ ان کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ جو ہے وہ کیا جائے، اور پھر ہدایت الہی کا ذریعہ جو بتایا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ ہدایت الہی کا واحد ذریعہ قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان دونوں کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی
پوری امت جو ہے وہ باعزت اور کامیاب زندگی گزار سکتی ہے۔ اور وحدت اخوت جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا اتحاد اسلامی بھائی چارے پر مشتمل ہے، اور اسی سے سارے امتیازات کو مٹا کر اسلامی معاشرہ جو ہے تشکیل پاتا ہے، اور پھر اسلامی اخوت وہ رشتہ ہے جسے تو تمام دیگر رشتوں سے بالا تر ہے۔ تو آپ اس روشنی میں آپ یہ دیکھیں حجۃ الوداع جو ہے اس کی اہمیت اور فضیلت آج بھی اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ آپ یوں اندازہ لگا لیں کہ اقوام متحدہ نے اسے اپنے انسانی حقوق کی شقوں میں خطبہ مبارکہ کی کئی شقیں شامل کی ہیں۔ اس لیے جب آپ یہ دیکھیں غیر مسلم جو ہیں وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جو ہے قانون جو انہوں نے ایک انسانی حقوق کا دیا اس کے اوپر وہ عمل کر سکتے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں؟ ہم تو آپ کی امت ہیں، تو ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ اس خطبے سے روشنی اور رہنمائی حاصل کرے۔ امید ہے آپ کو یہ لیسن اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے اس لیسن کو ایک دفعہ پھر سے دہرائی کرنی ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔